الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ بقرہ کی تمہید جو کہ ابتدائی 39 آیات پر مشتمل ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کی ابتدائی 20 آیات میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ان گروہوں کا تذکرہ کر کے در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ہدایت و گمراہی کے قانون کو بھی بیان کر دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ قرآن کی ہدایت کی در حقیقت مستحق تو وہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں جن کا کہ تذکرہ ابتدائی 5 آیات میں آیا ہے جن کی صفات بیان کی گئی، اور اگلی 2 آیات میں آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ ہے، یعنی ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اب اس ہدایت سے ہمیشہ ہمیش کے لیے محروم کر دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان کر جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیا محض اپنی سرکشی اور تمرد اور تعصب کی بنیاد پر۔ تیسرے گروہ کا تذکرہ آیت نمبر 8 سے ہے جو کہ ابھی ہمارے زیر مطالعہ ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان گروہوں کا تذکرہ ہے جو کہ در حقیقت مصالحت پسند لوگ ہیں، یہ اصل میں مفاد پرست طبقات ہیں، یعنی ان کو عرف عام منافقین کہا جاتا ہے۔ ان کی صفات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 14 میں پھر ان کی ایک اور صفت بیان ہوئی، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، ہم مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے طرف، اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی شیطانوں سے مراد در حقیقت یہود کے وہ لیڈران ہیں، یہود کے وہ سرکردہ لوگ ہیں جن سے یہ چاہتے تھے کہ ان سے بھی بنا کے رکھیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حالات نہ جانے کس کروٹ بدل لیں، لہذا یہود سے بھی کچھ نہ کچھ بنا کے رکھنا چاہیے۔ تو لہذا جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں، قرآن حکیم میں ان کو شیاطین سے تعبیر کیا، تو یہ کہتے ہیں قالوا انا معکم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو محض ان سے استہزاء کر رہے ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم محض ان سے کھیل رہے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ہم ان کو بنا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ کیا ان سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا ان سے استہزاء کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کا استہزاء کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جا رہا ہے، یعمہون، اور وہ اسی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اسی میں بہکے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے مہلت دیتا ہے اور گویا کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، اپنی رسی کو دراز کرتا ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی کو، اپنی تمرد اور عناد کو کھل کر سامنے لے آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا پھر آخری عذاب آ جاتا ہے۔ تو درخت بیان کیا گیا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، جو ان کو مہلت دے رکھی ہے، اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ان کے لیے خیر ہے، نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے استہزاء کر رہا ہے، یہ کیا اہل ایمان کا استہزاء کریں گے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، در حقیقت یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، یعنی ہدایت ان کو مل چکی تھی، ہدایت کے قریب آ چکے تھے، مسلمانوں کے گروہوں میں بظاہر یہ شامل ہو چکے تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے ہدایت کو پسند نہیں کیا، ہدایت کے راستے کو، اور گمراہی کے راستے کو پسند کیا۔ گویا کہ انہوں نے ایک بڑی عجیب تجارت کی کہ ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی۔ تو فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو کچھ کام نہ آیا ان کا یہ سودا، ان کی یہ تجارت، کچھ نفع بخش نہ ہو سکی ان کی یہ تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ راہ کو پا سکے، نہ ہی وہ ہدایت کو پا سکے، یعنی در حقیقت یہ ہدایت والے یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی انہوں نے بھی اپنی روش کو اسی طرح سے برقرار رکھا اور ایسے ہی جاری رکھا، واپس پلٹ کر نہیں آئے، تو یہ بھی ہدایت کو پا نہیں پائیں گے۔ گویا کہ ہدایت اور ضلالت کا قانون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اگلی 4 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے سے انہی 2 گروہوں کو جو کہ در حقیقت ہدایت سے محروم کر دیے گئے، ایک تو کر دیا گیا اور دوسرا ہدایت سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایک تمثیل کے ذریعے سے کیا، اور یہ مثال بیان کی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے آگ جلائی، آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کے ماحول نے اس کو روشن کر دیا، یعنی آگ نے جب اس کے ماحول کو روشن کر دیا، وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، گویا ان کی بینائی کو سلب کر لیا، اور انہیں اسی طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اصل میں تمثیل کچھ اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے کہ گویا کہ اندھیری رات میں کوئی ایک قافلہ ہے جو کہ اندھیرے ہونے کی وجہ سے راستہ بھی بھٹک چکا ہے اور اس کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ اصل راستہ کیا ہے، کہاں ہے، سے وہ اپنے راستے کو پا سکے۔ ایسے میں کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ آگ روشن کرتا ہے، لیکن جو ہی آگ جلائی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بینائی کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ جو ہی ماحول اور گرد گرد میں روشنی پھیل جاتی ہے، ان کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ پہلے بھی اندھیرے میں تھے اور روشنی آ جانے کے بعد بھی اندھیرے میں ہو گئے۔ یعنی یہ مثال در حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب میں شرک اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ہدایت دور دور تک موجود نہیں تھی۔ یعنی ایسے دور میں ایک سلیم الفطرت انسان کی در حقیقت یہی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لہذا وہ دعا کرتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کا تذکرہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرک اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہدایت کی شمع روشن کی، تو ان کا معاملہ یہ ہوا، ان کفار کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، یعنی انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور یہ گویا کہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے۔ لہذا اگلی آیت میں یہی بات بیان کی جا رہی کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس اب یہ لوٹ نہیں سکتے، یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ان پر تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا ہے، سیل لگا دیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کا تمرد اور ان کی گمراہی اور ان کی سرکشی اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، ان کے دلوں پر در حقیقت مہر لگ چکی ہے۔ تو یہ اصل میں پہلے گروہ کی تمثیل ہے کہ وہ گروہ کے جن کا تذکرہ 2 آیت میں ہوا، آیت نمبر 6 اور 7 میں، کہ جو کہ در حقیقت کفار کا گروہ ہے، ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں، اب کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر حق کے راستے پر آنے سے گریز کیا اور گریز کا راستہ اختیار کیا جان بوجھ کر، تو اس لیے در حقیقت اب یہ کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ تو ان کی تمثیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس 2 آیت میں بیان کیا، آیت نمبر 17 میں اور 18 میں،
اور پھر اب اگلی دو آیت میں دوسرے گروہوں کا تذکرہ ہے جو کہ در حقیقت منافقین کا گروہ ہے، جو کہ مفاد پرست طبقات کا گروہ ہے، جو کہ تذبذب میں بھی مبتلا ہے. ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اس تمثیل سے کیا، اس انداز سے کیا کہ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق. یہ مثال ایسی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہوں اور کڑک بھی ہوں اور چمک بھی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اس کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہوں، انگلیاں ٹھوس رکھی ہوں. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے کافروں کو احاطے میں لے رکھا ہوا ہے، ایسے منکروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم. بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دے رہی ہے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ. جب وہ چمکتی ہے تو وہ اس میں چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ان کے بھی کان اور ان کی بھی آنکھیں لے جائے، سلب کر لے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی بینائی اور ان کی بھی سماعت کو سلب کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ سب دوسرے گروہ کو تمثیل کے انداز میں بیان کیا گیا کہ ان کا معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آسانی دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ چل لیتے ہیں. یعنی ان کی تمثیل اس طرح سے بیان کی گئی کہ آسمان سے گویا کہ بارش برس رہی ہے، یعنی ہدایت کی بارش ہے. یعنی قرآن کا نزول در حقیقت آسمان سے ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تمثیل سے ان کا تذکرہ کیا کہ ہدایت کی بارش ان پر آ رہی ہے، لیکن اس میں جو گرج ہے، جو ڈانٹ ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عذاب کی وعیدیں ہیں، اس کی ڈر سے یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں. یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر شتر مرغ اپنا منہ ریت میں ڈالے تو وہ موت سے بچ نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں کہ تاکہ وہ اس عذاب کو سن نہ پائیں، اس عذاب کی آیات کو اور اس وعید کی آیات کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر بیان ہوا کہ جو ہی روشنی ہوتی ہے، یعنی دین میں کوئی آسانی ہوتی ہے، آسانی کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جب کوئی سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو در حقیقت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، پھر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی کوئی قربانی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے. اگر یہی ان کی روش رہی، یہی ان کا معاملہ رہا، یہی ان کا طرز عمل رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی سماعت کو، ان کی بھی بصارت کو سلب کر سکتا ہے. لہذا آگے بیان ہوا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. یعنی یہ بھی سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کی طرح ہو سکتے ہیں. ان کا بھی شمار اسی گروہ میں ہو سکتا ہے جن کا کہ تذکرہ پہلے دو آیات میں بیان کیا گیا کہ کہیں ان کے دلوں میں بھی مہر نہ لگا دی جائے. یعنی ابھی بھی ان کے پاس مہلت ہے. اگر یہ اپنی روش کو درست کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پا سکتے ہیں اور قرآن کی ہدایت صرف بہرہ مند ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا رواں ترجمہ چند محذوفات کے ساتھ کچھ یوں ہے: اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے. اس طرح کے یہ بھٹکے پھر رہے ہیں. یہی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، تو ان کی یہ تجارت ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ کوئی راستہ پا سکے. ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اس طرح اندھیروں میں
چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ یا بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی ہے، وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیے جا رہے ہیں، درحال کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔